मंगल के दिन या गनीयों 11 बार पढ़ने का मौजज़ा अपनी आंखों से देख लो। 1 घंटे में करोड़ों रुपए मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, यूं तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज का जो वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 1 मरतबा पढ़ के देख लेना। आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में 1 मरतबा जिस तरीके से ये वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ पढ़ लेते हैं, आप लोग सारी ज़िंदगी इस वजीफ़े को पढ़ते रहोगे। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको आप अपनी आदत बना लोगे। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है कि इस वजीफ़े को पढ़ने वाले को इतना पैसा मिलता है, इतना रिज़्क मिलता है कि वो अगर सारी ज़िंदगी वो पैसा खर्च भी करे तो ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसी दौलत नहीं होगी कि कुछ वक़्त के लिए आपके पास आए और ख़त्म हो जाए, लेकिन इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद ऐसी दौलत आती है, इतनी आती है कि वो दौलत फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। फौरी तौर पर इस वजीफ़े को पढ़ते ही लोग रातों रात करोड़ों में खेलने लगे हैं। ये वजीफ़ा ऐसा है कि जिस तरतीब से ये अमल आज आपको बताने लगा हूँ, अगर पूरी ज़िंदगी में आप लोग सिर्फ 1 मरतबा पढ़ लो, आप लोग यकीन मानो सारी ज़िंदगी पैसा ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अगर कर्ज़ों में डूबे हुए हो तो ये वजीफ़ा पढ़ लो, अगर जेब खाली है तो ये वजीफ़ा पढ़ लो, अगर बच्चियों की शादी के मसले हैं, पैसों की ज़रूरत है तो ये वजीफ़ा पढ़ लो, ज़ाती मकान चाहिए तो ये वजीफ़ा पढ़ लो, जो आपकी हाजत है, जो मुराद है, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश है कि आप समझते हैं कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती, आप ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना। मिनटों में इंशाअल्लाह मोजज़ाती तौर पर आप लोग अपनी आंखों से देखना कहां कहां से आपको मदद आना शुरू होती है। इस वजीफ़े को मैंने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा पढ़ा है। ये वजीफ़ा दौलत का ऐसा बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को जो लोग सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ते हैं, फौरी तौर पर वो माला माल हो जाते हैं। ये वजीफ़ा ऐसा है कि आप लोग अगर खुद पढ़ लो तो आप खुद तो मालदार बन जाओगे, आपके घर वाले भी मालदार बन जाएंगे, आपके इर्द गिर्द आस पड़ोस के लोग भी पैसों में खेलने लगेंगे। ऐसा वजीफ़ा है तो सोचिए, अब आपके पास तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी पैसा मिल जाएगा। आप लोग हैरान रह जाएंगे जब इस वजीफ़े को पढ़ेंगे और मौजज़ात देखेंगे। इस वजीफ़े को पढ़ने का पूरा तरीका आपको बताया जाएगा। ये आज का जो अमल है, आप लोग इस अमल को मंगल के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिन की पाबंदी जरूरी है। जब आपका दिल करे, मंगल वाले दिन जब आपको वक्त मिले, सुकून से बैठ जाएं। 1 दिन में 1 मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। पहले पूरा अमल समझ लें। आप लोग अगर चाहें दिन में 1 मरतबा पढ़ लें तो काफ़ी है, हफ्ते में 1 बार पढ़ लें तो काफ़ी है, कोई पाबंदी नहीं। आप लोग भी वक्त निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेते हो ना, तो एक ही दिन में अगर मौजज़ात आप ना देखो तो फिर मुझे कहना। एक ही दिन में इंशाल्लाह ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो मन की मुराद आपकी पूरी होगी। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपको ये अमल करना है। दिलों में वसवसे रखोगे, दिलों में आप लोग इस तरह के सवालात रखोगे कि ये वजीफ़ा असर करेगा या नहीं करेगा, मुझे रिज़्क दौलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिलों में वसवसे नहीं रखने। यकीन का मतलब अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान है। कोई भी शख्स ख्वाह वो किसी भी मजहब का हो, उसका अपने माबूद पर यकीन ही उसके मजहब को जिंदगी बख्शता है। दीन इस्लाम के मानने वाले अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं। कायनात की तख्लीक से लेकर उसके अंदर हर चीज़ को पैदा करने वाला, हर चीज़ को इल्म, जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ एक ही है, और वो अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात है। हमारी ज़िंदगी का निज़ाम वही चला रहा है। उसी ने ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी किताब कुरान मजीद नाज़िल की, अपने अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे। अगर इंसान मज़ाहिर कुदरत पर गौर करे तो कोई चीज़ बेफ़ायदा नहीं, और ना ही कोई चीज़ खुद ब खुद वजूद में आ सकती है, और ना किसी को फ़ायदा दे सकती है। यही वो गौर है जो इंसान को अल्लाह की पहचान करवाता है। फिर इंसान की ये पहचान यकीन में बदलती है। इसी तरह उसकी मज़हबी ज़िंदगी आगे को बढ़ती है। पहला इनाम ज़हीन को नहीं, पहला यकीन को मिलता है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस पर पूरा यकीन रखें, क्योंकि हर अच्छे काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। इसलिए यकीन कामिल बना लें कि अल्लाह ताला की मदद से आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर आपको इसमें नाकाम होने का ज़रा सा भी शक है तो वो काम ना करें, क्योंकि आप नाकाम हो जाएंगे। आप जिस चीज़ की तवक्का करते हैं वही हासिल करते हैं। अगर आप मौजज़े की तवक्का करेंगे तो आपका दिमाग उस मौजज़े के लिए काम करना शुरू कर देगा और आप वो मौजज़ा कर दिखाएंगे। कामयाबी के लिए ऊंचे ख्वाब और सख्त मेहनत के अलावा आपको कामयाबी की तवक्का भी होनी चाहिए। तवक्का को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी सलाहियतों पर
اپنی خواہشات پر اور اپنی کامیابی پر یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور کوئی کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ان آیت مبارکہ میں توکل کی اہمیت اور حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم، ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فتح تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت اختیار کرو، اور یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں بد عہد اہل کفار کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تو بھی جھک اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اس نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ اس لیے آپ لوگ دنیا کے کسی ملک میں موجود کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودیہ، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں کہیں پہ موجود ہیں، اس وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اگر گھر میں پڑھنا چاہو گھر میں پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، مکان میں جہاں پڑھنا چاہو، آفس، یونیورسٹی، کالج، جس جگہ موجود ہو۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، جلد بازی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں پڑھنا۔ جب بھی پڑھنا ہے آدھے منٹ کا وقت آپ کو نکالنا ہے، آدھے سے 1 منٹ کا سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر تسلی سے، جس ترتیب سے بتاؤں گا پہلے عمل سمجھ لینا، پھر اسی ترتیب کو آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ جب پڑھنا چاہو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ لوگ صرف ایک ہی دن میں آپ کی حاجتیں، مرادیں اللہ پاک نے چاہا تو پوری ہوں گی۔ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والے کی جولی خالی رہ ہی نہیں سکتی، اس کی جولی دولت سے فوراً بھر جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، آپ لوگوں کے گھر میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ کی چک چک ہے، سارے مسائل کی جو جڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے۔ آپ کی خالی جیب کوئی پسند نہیں کرتا، کسی کو پسند نہیں۔ تو جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ وہی لوگ آپ کو کل کندھوں پر بٹھا لیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے آپ کے دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، گھر والے ہوں۔ آج آپ کی جیب خالی ہے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کر رہا، کوئی آپ کو اپنے پاس بٹھانے تک کو تیار نہیں، کیونکہ اس کی جیب خالی ہے۔ یہ تو ہم سے ہی مانگنے آ جائے گا، کون پسند کرتا ہے؟ یہاں غریب کی کوئی عزت نہیں، معاشرے میں کوئی غریب کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ اگر غریب سے امیر بننا چاہتے ہیں، فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ سب سے پہلے جب بھی پڑھنے لگو 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لینا۔ درود ابراہیمی پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، یا درود پاک جو آپ پڑھنا چاہو۔ 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو جو کچھ میں پڑھنے کا بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، ایک ہی وقت میں بیٹھ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف اتنے آسان کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ بہت ہی کم وقت میں یہ جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا، آدھے منٹ کے اندر پورا عمل ختم ہو جائے گا۔ میرے بتانے میں ایک ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں، اس عمل کو جب کرنے لگیں گے
گے تو آدھا منٹ بھی آپ کا بمشکل لگے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں سکون سے، اطمینان سے، کوئی سا بھی۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر حامیم لا ینصرون، آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار پڑھیں حامیم لا ینصرون، پھر اسی طرح دوبارہ پڑھیں حامیم لا ینصرون، پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں حامیم لا ینصرون۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں تو یہ پہلے نمبر پر حامیم لا ینصرون آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ صرف 3 مرتبہ، یہ وظیفہ صرف 3 مرتبہ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں سبحان اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ جب 3 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، آپ کو اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سب سے آخر میں یہ ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ درود شریف کی محفل جو ہم نے ارینج کی ہے، عصر کی نماز کے بعد بزرگ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس دعا میں آپ کا بھی نام پکارا جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور اپنا مقصد لکھ دیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بھی آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آخر میں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا غنیوں کا ہے۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو جو میں نے شروع سے پورا عمل بتایا ہے، 1 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 3 مرتبہ حامیم لا ینصرون، پھر سبحان اللہ 7 مرتبہ، اور اس کے بعد کا جو وظیفہ ہے یا غنیوں، یہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے جب آپ یا غنیوں اسی ترتیب کے ساتھ آخر میں جب پڑھیں گے، یا غنیوں کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے آخر میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ جب یا غنیوں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ لوگوں نے آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی مراد ہے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ جو آپ کی پریشانی ہو اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ اس عمل کو چاہے ایک دن کریں، چاہے تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن منگل والے دن اس کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔